السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب قاضی اپنے انجام کو پہنچا ہے اور انجام بھی کیا عبرتناک ہے۔ قاضی کی رپورٹروں میں دو محبوبائیں تھیں، ایک اسد طور اور ایک مطیع اللہ جان۔ یہ گن گاتے تھے، ان کے ساتھ حسنات ملک بھی تھے۔ آج مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم حسنات ملک نے یہ اعتراف کیا جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سب کریں گے، اسد طور بھی مطیع اللہ جان بھی، کہ یہ جو عفریت تھا جو پاکستان پہ نازل ہوا تھا، اس عفریت کو مسلط کرنے میں ان کرداروں کا بڑا اہم رول ہے۔ ان لوگوں نے جس کی میڈیا کمپین چلائی، جس کا بیانیہ بنوایا، اس سے بڑا اس قوم کو نقصان ہوا، اور وہ جا کے ایسے عہدے پر بیٹھ گیا کہ اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ حسنات ملک نے جج عظمت سعید کھوسہ سے متعلق یہ انکشاف کیا کہ جب قاضی کے خلاف ریفرنس آیا تو حسنات ملک کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا انجام ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ قاضی کو نکال دیا تو برا ہوگا، اور اگر یہ بچ گیا تو اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، اس سے بھی بڑی تباہی آئے گی۔ یعنی دونوں صورتوں میں پھنس گئے تھے کہ کچھ برا ہونا ہی ہے، اور پھر ان کی بات درست ثابت ہوئی۔ ایک سائیکوپیتھ کو جانتے سب تھے، بولتا کوئی نہیں تھا۔ منصور علی شاہ بھی قاضی کا ساتھ دیتے رہے، گڈی گڈی کھیلتے رہے، فرینڈلی میچ کھیلتے رہے، یہاں تک کہ قاضی ان کی نوکری تک کو نگل گیا۔ ناظرین اکرام، وہ ظلم کیا ہے قاضی نے اس قوم پہ کہ منصور علی شاہ نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ جو نقصان انہوں نے عدالت کا کیا ہے بہت لمبا عرصہ لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں۔ اور یہیں سے میں آپ پہلی خبر کی طرف آتا ہوں۔ حکومت اب سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک اور تبدیلی کرنے جا رہی ہے۔ دو خبریں ہیں، ایک یہ کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو چلیں ہو جائے گا ایسے ہی۔ ظاہر ہے کہ اب کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے سارا کچھ کرنا ہے اور حکومت کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے، تو سپریم کورٹ کے ججز اب حکومت لگائے گی۔ اور دوسری تبدیلی یہ کرنے لگے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے جس میں آپ یحییٰ آفریدی ہیں، منصور علی شاہ اور منیب اختر ان کے ساتھ ہیں، کمیٹی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب 5 ججز ہوں گے، امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے گا۔ اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ یحییٰ آفریدی سودا کر کے چیف جسٹس بنے ہیں، کیونکہ کمیٹی کی اکثریت کو 3 ججز چاہیے۔ اگر یحییٰ آفریدی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے پھر 5 ممبر کمیٹی بھی ان کو نہیں بچا سکتی۔ یحییٰ آفریدی نے اگر الیکشن کھولنے کا فیصلہ کر لیا تو 3 کی کمیٹی ہو یا 5 کی ہو، منیب اور منصور تو کھولنا چاہیں گے تو وہ کھل جائے گا۔ 5 کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی کو اکثریت دینے کے لیے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اپنے نوٹس لکھتے رہ جائیں اور ہمارے پاس یحییٰ آفریدی ہو، امین الدین خان ہو، جمال خان مندوخیل ہو۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ کو انہوں نے ایک ایسا ٹرین سٹیشن والی جگہ بنا دیا ہے جہاں ہر آتا جاتا گزرے گا، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کا سامان پھینک دیا، کسی پہ تھوک دیا۔ یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال کر دیا انہوں نے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ کی ایک عزت اور وقار تھا جو قاضی نے ختم کر دیا۔ جب آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو پہلی دفعہ مان لیا کہ کمیٹی بنے گی، تب منیب اختر نے کہا تھا، میں بارہا یہ بات دہرا چکا ہوں، کہ آپ بتائیں کہ ماسٹر آف دا روسٹر کون ہوگا؟ پارلیمنٹ ہوگی یا یہ کمیٹی ہوگی یا کوئی جج ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ان کا یہ استدلال تھا کہ ماسٹر آف دا روسٹر پارلیمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ یعنی جو ایک ہمارا بنیادی آئین ہے، ٹریکمی آف پاور، یہ جو کھڑا ہے 3 ستون پر، ان کو آپس میں انٹرمنگل نہیں کرنا، ایک دوسرے کی حدوں کو بھی کراس نہیں کرنا، اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہی ہو رہا ہے، آئینی کیسز میں بھی حکومت بینچ بنائے گی۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کو دوبارہ تبدیل کر کے 5 ممبر کمیٹی بنا رہی ہے تو بینچ بھی بنائے گی حکومتی ججوں کی اکثریت۔ تو یہ کام کر دیا ہے۔ اوپر سے میں نے جو یحییٰ آفریدی کے تعریفی کلمات دیکھے قاضی صاحب کے لیے، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کے ساتھ اگر آپ ہنس کے ملیں گے، اچھی بات کریں گے، تو قاضی صاحب سے اچھا بندہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے قاضی صاحب کو غصہ دلا دیا، کچھ غلط بات کر دی، تو آپ کو صرف اللہ کی ذات بچا سکتی ہے ان سے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ان کے جبر سے، ظلم سے نہیں بچا سکتی۔ یہ اشارہ تھا عمران خان کے ساتھ جو کیا ہے قاضی نے۔
جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے کہ تم نے اس کے خلاف ریفرنس بنایا تھا، اس کے خلاف ظلم و جبر سے تمہیں اللہ ہی بچا سکتا ہے اور اسی نے تمہیں بچایا ہے اب تک، ورنہ یہ تو تمہیں زندہ گاڑنے کے لیے تیار تھا۔ قاضی نے جو آئینی ترمیم کا موقع لے کر دیا تھا، جو ترامیم مبینہ طور پر خود لکھی تھی، ان میں فوجی عدالتیں بھی تھیں۔ عمران خان کو لٹکانے کا اس کا پورا پلان تھا، مطلب یہ پورا بدلہ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس حد تک یہ بغض کا مارا ہوا شخص ہے، اور اب سارے لوگ اس کو برملا برا کہہ رہے ہیں۔ عدالت کے اندر سے بھی باتیں ہوں گی، باہر سے بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عدالت تقسیم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس اگر اکثریت ہوتی سپریم کورٹ میں تو شاید فل کورٹ اجلاس پہلے ہی وہ بلا چکے ہوتے۔ ابھی وہ شاید کوشش کریں گے کہ یحییٰ آفریدی فل کورٹ اجلاس بلائیں، اگر تو وہ بلاتے ہیں تو بہت زبردست ہو جائے گا۔ اگر یحییٰ آفریدی اصولی جج ہوتے تو وہ چیف جسٹس بننے سے ہی انکار کر دیتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ منصور علی شاہ یا منیب اختر، ان دونوں میں سے ایک جج چیف جسٹس آٹومیٹیکلی بن جاتا، کیونکہ آئینی ترمیم ہی ایسی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، جہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے بااصول جج ہیں، تو مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ میں بروٹ سچائی آپ کو بتا رہا ہوں، بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے، کمپنی کے دل میں نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ حبیب اکرم بات کر رہے ہیں کہ رہائی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو تقسیم کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بشرا بی بی سے رابطے میں ہیں، کچھ لوگ ان کی بہنوں پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، کہیں بہنوں کی چلتی ہے، کہیں ان کی اہلیہ کی چلتی ہے، بہنیں اور اہلیہ سیم پیج پر نہیں ہیں، تو پارٹی کو تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایسے تقسیم نہیں ہو رہی پارٹی، تو اب لڑائیاں ڈلوانے کے لیے یہ کیا گیا ہے، یعنی اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان کی طرف سے کسی بھی اچھائی کی آپ امید نہ رکھیں کہ انہوں نے یحییٰ آفریدی کو کسی اچھائی کی وجہ سے لگایا ہے، دبنگ جج ہونے کی وجہ سے لگا دیا ہے۔ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو پاکستان کے نظام کی پھر سمجھ نہیں ہے۔ آپ کو 2.5 سال کے چھتر کھا کے، ماریں کھا کے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کا نظام کیسے چلتا ہے، تو پھر آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو اب سمجھ نہیں سکا وہ کب سمجھے گا؟ اس لیے کم از کم میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی نے 100% ان کے ساتھ پہلے معاملات طے کیے ہیں، اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنائے گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اگر انکار کر دیتے، ان کی نوکری کے 6 سال باقی ہیں، اب وہ صرف 3 سال تک نوکری کر سکیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے۔ کون ہے جو اپنی 6 سالہ نوکری چھوڑ دیتا ہے اور 3 کی چوز کرتا ہے؟ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قسم کے ابن الوقت انسان ہے۔ اگر وہ حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں کل، تو پھر سمجھ آئے گا کہ بڑی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے، میں بھی سمجھ جاؤں گا۔ پھر پی ٹی آئی کو نشستیں ملنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی بھی ایک خبر آ رہی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی تصویریں جہازوں سے پوسٹ ہو رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے نواز شریف جو قاضی کی امید پر آیا تھا، اور اس کا پلان کیا تھا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نواز شریف نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل کے میں پہلے عمران خان کو تباہ و برباد کروں گا، پی ٹی آئی کو ختم کروا دوں گا، پھر قاضی صاحب کے ساتھ مل کے جنرل صاحب کو ایکسٹینشن لینے سے روکوں گا، اور پھر اپنی مرضی کا کوئی پلانٹ قسم کا آرمی چیف لگا لوں گا جو اگلے سیٹ اپ میں پھر مجھے وزیر اعظم بنا دے گا یا میری بیٹی کو وزیر اعظم بنا دے گا۔ یہ تھا نواز شریف کا مبینہ طور پر پورا پلان۔ قاضی کے جاتے ہی نواز شریف کے اس پلان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف، یہ زرداری ارب پتی ہیں ڈالروں میں مبینہ طور پہ، امریکہ میں الیکشن ہے اور یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے۔ نواز شریف کا ملک سے جانا، بے شک وہ دبئی چلے گئے ہیں، جو برطانیہ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، جدھر بھی جائیں، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق امریکی الیکشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ نواز شریف نے پچھلی بار بھی بائیڈن کو پوری طرح سے کھل کے سپورٹ کیا تھا اور مبینہ طور پر فنڈنگ بھی کی تھی۔ یہ ابھی بھی کریں گے، ان کی امیدیں اسی طرف جڑی ہوئی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو حالات بدل جائیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا رؤف کلاسرا کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک پاکستانی ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر ٹرمپ صدر بن گیا تو وہ خان کے رہا کرنے کا کہے گا پاکستانی حکومت سے کہ اس کو رہا کر دو، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کا صدر جب کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان میں اتنی جرت تو ہے نہیں کہ انکار کر دے۔ جبکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ امریکی صدر کی بات پاکستان نہ مانے، بلکہ ہمارے آئین و قانون کے مطابق عمران خان کی رہائی ہو۔
امریکہ کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا۔ رہی بات کہ عمران خان کو کوئی ڈرا لے گا کہ چلیں اب قاضی چلا گیا ہے، منصور علی شاہ نہیں آیا، یا آفریدی آ گیا ہے، جس عمران خان نے باجوہ کو بھگت لیا، جس نے ندیم انجم کو بھگت لیا، قاضی کو بھگت لیا، سکندر سلطان راجہ کو ابھی تک بھگت رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان پر توشہ خانہ کیسز کی بنیاد ہی سلمان اکرم راجہ سکندر سلطان راجہ سے پڑی، تو جس نے یہ سارا کچھ بھگت لیا وہ آگے بھی بھگت لے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنے ایمان پر کھڑا ہے، اصول پر کھڑا ہے، اپنی جنگ کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسئلہ اس قوم کا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کا بڑا امتحان ہے، انہوں نے اس سسٹم کے اندر رہ کے لڑنے کا اگر فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ بہت کٹھن مراحل کے ساتھ آئے گا۔ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز تک کو ہراساں کیا جائے گا، تنگ کیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، ان کے قریبی لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں گی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہراساں کیا جائے گا۔ میں آپ کو ابھی ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، اگر انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں گے، یا اعجاز الاحسن کی طرح ایک بزدل والا رستہ چنیں گے کہ میں خاموشی سے ریٹائر ہو جاتا ہوں؟ بہرحال دس ریمینز ٹو بی سین، یہ سب کچھ جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔